السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے لایا ہوں ایسے دلچسپ سوالات جن کا جواب صرف جین لوگ ہی دے پاتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں آپ ان میں سے ایک ہیں یا نہیں۔ آخر تک ویڈیو دیکھیں کیونکہ کچھ سوالات کے جواب آپ کو بھی حیران کر دیں گے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: بتائیے پولیس کا محکمہ کس خلیفہ کے دور میں قائم ہوا؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ سوال: کتاب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کس کی تصنیف ہے؟ جواب: قاضی محمد سلیمان منصور پوری کی۔ سوال: حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کس موقع پر اسلام قبول کیا؟ جواب: فتح مکہ کے موقع پر۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کون تھے؟ جواب: قابل حضرت آدم علیہ السلام حوا کا پہلا بیٹا تھا، اس کے ساتھ ساتھ وہ پہلا قاتل بھی تھا۔ پیشے کے لحاظ سے قابل کاشتکار تھا اور زمین میں سبزیاں اگاتا تھا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے کس فرشتے نے سجدہ کیا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سجدہ کیا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اچھی عبادت کسے کہا ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اچھی عبادت تلاوت کو کہا ہے۔ سوال: وہ کون سی تکلیف ہے جو رحمت ہے؟ جواب: جس میں صبر ملے وہ تکلیف رحمت ہے۔ سوال: بدکار مرد کو کس قسم کی لڑکی ملتی ہے؟ جواب: بدکار مرد نکاح نہیں کرتا مگر بدکار عورت یا مشرک عورت سے، اور بدکار عورت کو بھی بدکار یا مشرک مرد کے سوا کوئی اور نکاح میں نہیں لاتا اور ایمان والوں پر حرام ہے۔ سوال: کون سی نماز پڑھنے سے انسان پر مصیبتیں آتی ہیں؟ جواب: حضرت خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس گھر سے باہر تشریف لائے جبکہ ہم مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھپا ہوا شرک کہ آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو اپنی نماز خوبصورت بناتا ہے، تو جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ پھر وہ نماز چاہے تہجد کی صلاۃ و حاجات ہو یا پھر نوافل کی نماز، وہ گناہ کا سبب بنتی ہے۔ تو وہ نماز جسے انسان اتنی محنت سے ادا کرے اور وہ گناہ کا باعث بن جائے تو اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی؟ اللہ تعالی ہم سب کو ریاکاری کی عبادت سے بچائے، آمین۔
सवाल: मैयत में वो कौन सी निशानी है जिससे इसके जन्नती और जहन्नमी होने का पता चलता है? जवाब: हमारे माशरे में अक्सर लोग किसी की मैयत पर खड़े होकर जाने अनजाने में ये बात कह देते हैं कि ये तो पक्का जन्नती है। बाज़ लोग मैयत के चेहरे को देखकर अपनी अपनी राय कायम करते हैं कि मौत की सख्ती की वजह से मरहूम या मरहूमा का चेहरा नहीं बिगड़ा, इसका मतलब है कि मरने वाला जन्नती है। इसी तरह की मुख्तलिफ राय कायम करते हैं, जबकि सही बुखारी की इस हदीस से मालूम होता है कि इंसान किसी के बारे में जन्नती जहन्नमी होने की राय कायम कर सकता है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिला शक व शोबा जन्नती हैं। अल्लाह ताला की जन्नत इन्हीं के लिए है, लेकिन उन्होंने उम्मत को सिखाने के लिए ऐसा कहा कि इन्हें खुद के बारे में भी मालूम नहीं कि इनके साथ क्या बर्ताव होगा। सवाल: क्या वजू के बाद तौलिया इस्तेमाल करना जायज़ है? जवाब: वज़ू के बाद तौलिया या कोई कपड़ा इस्तेमाल करना जायज़ है, जैसा कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक कपड़े का टुकड़ा था जिससे वज़ू के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी को खुश्क करते थे। सवाल: क्या करने से मोमिन के दिल को सुकून मिलता है? जवाब: अल्लाह ताला का जिक्र करने से मोमिन के दिल को सुकून मिलता है। सवाल: सूरत फातिहा का तर्जुमा किस साहबी ने किया था? जवाब: हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने सूरत फातिहा का तर्जुमा किया था। सवाल: कौन से साहबी हर जुम्मे को एक ग़ुलाम आज़ाद करते थे? जवाब: हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु हर जुम्मे को एक ग़ुलाम आज़ाद करते थे। सवाल: मुहर्रमुल हराम की वजह तस्मिया क्या है? जवाब: इस महीने का नाम मुहर्रमुल हराम रखा गया है क्योंकि इस महीने में ज़माना जाहिलियत में कत्ल करना हराम था। सवाल: दुनिया में सबसे पहले शिर्क किस कौम ने किया था? जवाब: दुनिया में सबसे पहले शिर्क हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने किया था। सवाल: साल के किन 5 दिनों में अल्लाह ताला अपने बंदों की दावत करता है? जवाब: 4 दिन ईद उल अज़हा के, 10 से 13 ज़िलहज और एक दिन ईद उल फितर का। इन 5 दिनों में रोज़ा रखना मना है। सवाल: किस खलीफा की 4 नस्लें सहाबी बनी थीं? जवाब: खलीफा हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की 4 नस्लें सहाबी बनी थीं। सवाल: किस नबी की 100 बीवियां थीं? जवाब: हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की 100 बीवियां थीं।
सवाल, इंसानों में सबसे पहले सलाम किसने किया था? जवाब, इंसानों में सबसे पहले सलाम हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों को किया था। सवाल, दो यहूदी कबाइल के अखराज का वाक़या कौन से ग़ज़वात का बाइस बना? जवाब, ग़ज़वा खंदक, ग़ज़वा खैबर। दरअसल दो यहूदी कबाइल के अखराज के बाइस पेश आया था। सवाल, कुरान पाक की किस सूरत में जंगी कैदियों के लिए ज़ाब्ते बयान किए हैं? जवाब, सूरत निसा में। सवाल, वो कौन सा खाना है जो सबसे पहले जन्नत में मिलेगा? जवाब, जन्नत में जाते ही सबसे पहले जिस खाने की दावत होगी वो मछली की कलेजी होगी। सवाल, कुरान पाक की सूरत बकरा को और किस नाम से पुकारा जाता है? जवाब, कुरान पाक की सूरतुल बकरा को तीन नाम से पुकारा जाता है: सनामुल कुरान, ज़रूतुल कुरान और ज़बातुल कुरान। सवाल, वो कौन सा मुकाम है जिस पर नफिल पढ़ने का हुक्म कुरान पाक में आया है? जवाब, मुकाम इब्राहिम है जिस पर नफिल पढ़ने का हुक्म कुरान पाक में आया है। सवाल, अल्लाह पाक ने नूर को किस दिन पैदा फरमाया था? जवाब, अल्लाह पाक ने नूर को बुध के दिन पैदा फरमाया था। सवाल, ग़ज़वा ताइफ में हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के कौन से साहबजादे शहीद हुए? जवाब, ग़ज़वा ताइफ में हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के साहबजादे अब्दुल्ला बिन अबी बकर शहीद हुए। सवाल, सलीबी जंगों के मुसलमान हीरो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह का नस्ली ताल्लुक किस कबीले से था? जवाब, सलीबी जंगों के मुसलमान हीरो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह का नस्ली ताल्लुक अयूब नामी कबीले से था। सवाल, क़यामत के करीब किस दरिया से सोने का पहाड़ निकलेगा? जवाब, क़यामत के करीब दरिया फरात से सोने का पहाड़ निकलेगा। सवाल, असहाबे कैफ का ताल्लुक किस मुल्क से था? जवाब, असहाबे कैफ का ताल्लुक मुल्क शाम से था।
सवाल: इन मुसलमानों के नाम बताएं जिन्हें इस्लाम कबूल करने की वजह से शदीद मसाइल का सामना करना पड़ा। जवाब: हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अमार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत खबाब रज़ी अल्लाह अन्हु को इस्लाम कबूल करने की वजह से शदीद मसाइल का सामना करना पड़ा। सवाल: पहला इस्लामी मुल्क कौन सा है जिसने एटम बम बनाया? जवाब: पहला इस्लामी मुल्क पाकिस्तान है जिसने एटम बम बनाया। सवाल: हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ इनके कौन से भांजे मैदान ओहद में दफन हुए? जवाब: हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ इनके भांजे अब्दुल्ला बिन हजश मैदान ओहद में दफन हुए। सवाल: हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की वफ़ात पर कितने दिन तक शोक की कैफियत रही? जवाब: हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की वफ़ात पर 70 दिन तक शोक की कैफियत रही। सवाल: सैयदना ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा का रोज़ा कहाँ है? जवाब: सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा का रोज़ा दमिश्क में है। सवाल: कुरान मजीद की किस सूरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म है? जवाब: कुरान मजीद की सूरत अहज़ाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म है। सवाल: रोजे में 3 चीज़ों से रोका जाता है, खाने से, पीने से और तीसरी कौन सी चीज़ है? जवाब: रोजे में 3 चीज़ों से रोका जाता है, खाने से, पीने से और जमा से। सवाल: जो लोग न जन्नत के मुस्तहिक हो सकते हैं ना ही जहन्नुम के, इनके ठिकाने का नाम क्या है? जवाब: जो लोग न जन्नत के मुस्तहिक हो सकते हैं ना ही जहन्नुम के, इनके ठिकाने का नाम एराफ है। सवाल: नमाज अदा बिन कब पढ़ी जाती है और इसकी कितनी रकातें हैं? जवाब: नमाज अदा बिन मगरिब के बाद पढ़ी जाती है, इसकी 6 से 20 रकातें पढ़ी जाती हैं। सवाल: हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की सेहतयाबी किस तरह हुई? जवाब: अल्लाह पाक से माफ़ी मांगने पर अल्लाह पाक ने हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, एक चश्मा जारी हुआ जिसमें हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम ने गुस्ल किया और सेहतयाब होकर बाहर निकले। ये सब कुछ चश्म वाहिद में हुआ। सवाल: यहूदी किस पैगंबर के बारे में कहते हैं कि वो जिंदा आसमान पर उठा लिए गए थे?
جواب: یہودی حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنے دن علیل رہ کر وصال فرمایا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 25 دن علیل رہ کر وصال فرمایا۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کل کتنے لڑکے ہوئے؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 لڑکے ہوئے۔ سوال: قرآن مجید کا سب سے پہلے کس زبان میں ترجمہ کیا گیا؟ جواب: قرآن مجید کا سب سے پہلے لاطینی زبان میں ترجمہ کیا گیا۔ سوال: کس کافر بادشاہ نے آگ جلانے کے لیے 1 مہینہ لکڑیں اکٹھی کی تھی؟ جواب: نمرود بادشاہ نے آگ جلانے کے لیے 1 مہینہ لکڑیں اکٹھی کی تھی۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 چچاؤں میں کتنے ایمان لائے؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 چچاؤں میں سے 2 ایمان لائے۔ سوال: کس نبی کا چچا جہنم میں جائے گا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا جہنم میں جائے گا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کی چوٹی کیوں مشہور ہے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات کی وجہ سے۔ سوال: بتائیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا حلیہ کیسا تھا؟ جواب: رنگ گہرا سانولا، طویل قد، جسم لاغر اور سر کے بال گھنے خمدار۔ سوال: وہ خوش نصیب بادشاہ کون ہے جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی؟ جواب: وہ خوش نصیب بادشاہ اسہمہ ہے جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند آواز میں بلانے پر کس صورت میں وعید سنائی گئی ہے؟ جواب: اس کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ سوال: کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیوں پر گوشت تھا؟ جواب: حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیوں پر بہت کم گوشت تھا، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔
سوال: حضرت یحییٰ علیہ السلام کا دور کب سے کب تک کا ہے؟ جواب: حضرت یحییٰ علیہ السلام کا دور 1 عیسوی سے 30 عیسوی تک کا ہے۔ سوال: حضرت سلمان فارسی کا تعلق کس ملک سے تھا؟ جواب: حضرت سلمان فارسی کا تعلق مصر سے تھا۔ سوال: انجیل زبور کے کتنے سال بعد نازل ہوئی؟ جواب: انجیل زبور کے 1050 سال بعد نازل ہوئی۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کتنے صحیفے نازل ہوئے تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل ہوئے تھے۔ سوال: دوزخ کے دروازے کس دن کھولے گئے تھے؟ جواب: دوزخ کے دروازے منگل کے دن کھولے گئے تھے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر 125 سال تھی۔ سوال: کافر جہنم کا عذاب جسم پر کہاں جھیلیں گے؟ جواب: کافر جہنم کا بدترین عذاب اپنے چہرے پر جھیلیں گے۔ سورۃ زمر کی آیت نمبر 24 میں ہے کہ بھلا وہ شخص جو قیامت کے روز بدترین عذاب اپنے منہ سے روکے گا۔ ایسے ظالموں سے کہا جائے گا اب مزہ چکھو اس کمائی کا جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ وضاحت: مجرم لوگ سزا کے وقت اپنے ہاتھوں سے چہروں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جہنم میں چونکہ ہاتھ دونوں گردنوں سے بندھے ہوں گے لہٰذا وہ ہاتھ آگے نہیں کر سکیں گے بلکہ فرشتوں کی بدترین سزا اپنے منہ پر ہی جھیلیں گے۔ سوال: صلوات جنازہ میں کتنی تکبیریں پڑھی جاتی ہیں؟ جواب: صلوات جنازہ میں 4 تکبیریں پڑھی جاتی ہیں۔ سوال: طالوت کو کس مقام پر بادشاہ چنا گیا؟ جواب: طالوت کو خلجان کے مقام پر بادشاہ چنا گیا۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرات میں 10واں نمبر کس کا ہے؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرات میں 10واں نمبر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ بنت حیy کا ہے۔ سوال: ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا معجزہ کون سا دیا گیا؟ جواب: ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم دیا گیا۔
سوال: قرآن پاک کی سورت کوثر کس وقت نازل ہوئی؟ جواب: قرآن پاک کی سورت کوثر اس وقت نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہو رہا تھا۔ سوال: مصر کے بادشاہ کا لقب کیا ہوتا تھا؟ جواب: مصر کے بادشاہ کا لقب عزیز اور فرعون تھا۔ سوال: اماں حوا علیہ السلام کو جنت سے زمین پر کس مقام پر اتارا گیا تھا؟ جواب: اماں حوا علیہ السلام کو جنت سے زمین پر جدہ کے مقام پر اتارا گیا تھا۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جو لوہے کے کیل کو بھی نگل سکتا ہے؟ جواب: مگرمچھ ہے جو لوہے کے کیل کو بھی نگل سکتا ہے۔ سوال: مسجد نبوی کی محراب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، یہ محراب بعد میں کس کے زمانے میں کس نے تیار کرائی تھی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسجد نبوی کی محراب نہ تھی، یہ محراب سب سے پہلے ولید کے زمانے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے بنوائی تھی۔ سوال: حضرت حوا علیہ السلام کے یہاں سب سے پہلے کون پیدا ہوئے؟ جواب: حضرت حوا علیہ السلام کے یہاں سب سے پہلے قابل اور اکلیمہ پیدا ہوئے۔ سوال: حضرت یوشع علیہ السلام کا نام قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: حضرت یوشع علیہ السلام کا نام قرآن میں موجود نہیں ہے، البتہ اشارتاً 2 جگہ ذکر آیا ہے۔ سوال: سب سے زیادہ غنی شخص کون ہے؟ جواب: حافظ قرآن سب سے زیادہ غنی شخص ہے۔ سوال: نماز میں کتنے فرائض ہیں اور کون سے ہیں؟ جواب: نماز کے 6 فرائض ہیں: 1 تکبیر تحریمہ، دوسرا قیام، تیسرا قرات، چوتھا رکوع، پانچواں سجود، چھٹا آخری قاعدہ۔ سوال: اللہ پاک دنیا کے نظام کو کب تک جاری و ساری رکھے گا؟ جواب: اللہ پاک اس وقت تک دنیا کے نظام کو چلاتا رہے گا جب تک ایک انسان بھی صرف اللہ کا نام لینے والا ہوگا۔ جس دن وہ بھی ختم ہو گیا اسی دن قیامت کا حکم ہو جائے گا۔ سوال: سراقہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم غیب سے کیا خوشخبری دی تھی؟
جواب یہ کہ ان کو فارس کے بادشاہ کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ سوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کل کتنی شادیاں کی؟ جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بھی شادی نہیں کی۔ سوال خلیفہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں دو فتنے اٹھے تھے، بتائیں وہ کیا فتنے تھے؟ جواب ایک زکوٰۃ سے انکاری کا فتنہ، دوسرا مسلم قذاب جھوٹے نبی کا فتنہ اٹھا تھا۔ سوال تیتر جب بولتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ جواب ہر جانور اکثر و بیشتر اللہ کی تسبیح کرتا ہے، چنانچہ تیتر کہتا ہے اللہ تعالیٰ عرش کے مالک ہیں۔ سوال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمان میں فتنہ پھیلانے کا کام ایک یہودی نے کیا، اس کا نام کیا تھا؟ جواب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتنہ پھیلانے کا کام ایک یہودی نے کیا تھا، اس یہودی کا نام عبداللہ بن سبا تھا۔ سوال غزوہ خندق کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو اہل بیت کا لقب عطا فرمایا؟ جواب خندق کھودنے کے درمیان مہاجرین اور انصار آپس میں لڑنے لگے، مہاجرین کہتے تھے سلمان ہمارے ساتھ ہے اور انصار کہتے ہیں سلمان ہمارے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان رضی اللہ عنہ ہم میں سے یعنی اہل بیت میں سے ہے، اسے طبرانی نے روایت کیا۔ سوال خندق کا نقشہ کس نے تیار کیا تھا؟ جواب حضرت کثیر بن عبداللہ مزنی رحمۃ اللہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کا نقشہ تیار فرمایا اور 10 افراد کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کی ذمہ داری دی۔ سوال زمانہ جاہلیت میں دنوں کے نام کیا کیا تھے؟ جواب زمانہ جاہلیت میں ہفتے کو کوش بار، اتوار کو اول، پیر کو کواہن، منگل کو جبار، بدھ کو دبار، جمعرات کو مونس اور جمعے کو عروبہ کہا کرتے تھے۔ سوال حضرت صالح علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ کس صورت میں آیا ہے؟ جواب آپ علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ سورت ہود میں آیا ہے۔ سوال کیا یہ درست ہے کہ جن چیزوں سے وضو اور غسل ختم ہو جاتا ہے ایسی چیزوں سے تمیم بھی ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب جی ہاں درست ہے، جن چیزوں سے وضو اور غسل ختم ہو جاتا ہے ایسی چیزوں سے تمیم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ سوال دنیا کا وہ کون سا ایسا جاندار ہے جس کے دودھ کا رنگ گلابی ہوتا ہے؟
جواب: دریائی گھوڑی کے دودھ کا رنگ گلابی ہوتا ہے۔ سوال: کس نبی کی دعاؤں سے دریاؤں کا پانی خون بن گیا تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دریاؤں کا پانی خون بن گیا تھا۔ سوال: کیا صحابہ کو ولی کہہ سکتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، صحابہ کو ولی کہہ سکتے ہیں، تمام صحابہ ولی تھے۔ سوال: کیا تمام ولی صحابی ہیں؟ جواب: جی نہیں، ولی جتنا مرضی بڑا اور ولایت کو انتہائی اونچے درجے پر ہو، صحابی نہیں ہو سکتا، نہ ہی صحابی کہلا سکتا ہے۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی چیز ناپسند تھی؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاز ناپسند تھی۔ سوال: وہ کون سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی عمر مبارک 250 سال تھی؟ جواب: حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی عمر مبارک 250 سال تھی۔ سوال: میت کے کس حصے کو چھونا منع ہے؟ جواب: شرمگاہ کو چھونا منع ہے۔ سوال: بچے کی پرورش پر کس کا حق ہے؟ جواب: بچے کی پرورش پر ماں کا حق ہے۔ سوال: صدقے میں کون سی چیز دینے سے مصیبت جلدی ختم ہو جاتی ہے؟ جواب: صدقے میں کوئی بھی چیز دے سکتے ہیں جس سے صدقہ لینے والے کی ضرورت پوری ہو جائے، بہتر اس کی مالی مدد کر دی جائے۔ سوال: کس فقیہ کو مصر میں علم حدیث کی تعلیم کے لیے روانہ کیا گیا؟ جواب: حضرت نافع رضی اللہ عنہ کو مصر میں علم حدیث کی تعلیم کے لیے روانہ کیا گیا۔ سوال: حضرت سارہ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری کا تذکرہ کون سی صورت میں ہے؟ جواب: حضرت سارہ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری کا تذکرہ سورۃ ہود آیت نمبر 71 میں ہے۔ سوال: پہلے مسلم مفکر کا نام بتائیں جنہوں نے سب سے پہلے تاریخ کو سائنس کا نام دیا تھا۔
جواب: ابن خلدون پہلے مسلم مفکر ہیں جنہوں نے سب سے پہلے تاریخ کو سائنس کا نام دیا تھا۔ سوال: خطبے کے دوران کھانا پینا اور بات چیت کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: خطبے کے دوران کھانا پینا، بات کرنا، سبحان اللہ کہنا، سلام کا جواب دینا یا نیکی کی بات کرنا جائز نہیں ہے۔ سوال: کون سے پودے کے پھول کھانے سے شوگر کینسر کی بیماری ٹھیک ہوتی ہے؟ جواب: دنیا میں سب سے زیادہ کیمو کی میڈیسن جو کینسر کے مریض کو دی جاتی ہے، ان میں سب سے بڑا الکلائڈ کے اصول کا سورس آف الکلائڈ کا جو ہے وہ سدا بہار کا پھول ہے۔ یہ بہت بڑا اینٹی کینسر ہے۔ اگر یہ پودا آپ کے گھر میں، صحن یا پھر اطراف میں لگا ہوا ہے تو پھر یہ وہ تمام چیزیں جو نظر نہیں آتی، انہیں وائرس کہہ لیجئے یا پھر تمام بیماریاں، بد اثراتی ہو یا نحوست کہہ لیجئے، کوئی بھی ایسا فنکشن یا ایکشن جو نظر نہیں آ رہا مگر وہ ہو رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جہاں بھی یہ پودا لگا ہوتا ہے وہاں پر شام کے وقت اس پودے کی بھینی بھینی ہوا قبل از فجر یا فجر کے فوری بعد اس کی بھینی ہوا چلتی ہے تو اس کی خوشبو سکون کو پھیلاتی ہے اور انسان کے اندر سب سے بڑا ٹاکسن جیسا کہ شوگر، بلڈ پریشر، کینسر، انفلامیشن ہے تو یہ ساری چیزیں یہ پودا، یہ پھول اور اس کی خوشبو اور اس کے ہوائی اثرات اڑا دیتے ہیں، جسم سے تمام منفی اثرات نکال دیتے ہیں۔ مزید یہ کہ سدا بہار کے پھول کو خشک کر کے اس کا پاؤڈر بنا کر پانی میں ملا کر نہار منہ پینے سے ان تمام بیماریوں سے چھٹکارا ممکن ہے۔ سوال: سب سے پہلے پانی سے استنجا کس نبی نے کیا؟ جواب: سب سے پہلے پانی سے استنجا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ سوال: حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنا عرصہ شریک حیات رہیں؟ جواب: حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 24 یا 25 سال شریک حیات رہیں۔ سوال: حضرت ادریس علیہ السلام کے وقت قبلہ کس رخ پر تھا؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام کے وقت قبلہ جنوب کی طرف تھا۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے سب سے پہلے اللہ اکبر کہا تھا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ اکبر کہا تھا۔ سوال: حضرت الیاس علیہ السلام کس پیغمبر کی اولاد میں سے ہیں؟ جواب: حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ سوال: قرآن پاک میں شق القمر کس پارے میں دیا گیا ہے؟ جواب: قرآن پاک میں شق القمر 27واں پارے میں دیا گیا ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کو کس نے شہید کیا؟
جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بنو غسان کے سربراہ شرجیل بن عمرو نے شہید کیا۔ سوال: کتنے دن میاں بیوی ہم بستری نہ کریں تو گھر میں مصیبتیں آتی ہیں؟ جواب: اکثر بزرگوں کا مشاہدہ ہے کہ جس گھر میں میاں بیوی ایک سال تک ہم بستری نہیں کرتے اس گھر میں غربت ڈیرے ڈال لیتی ہے۔ تو یاد رکھیے، شریعت نے میاں بیوی کو اس لحاظ سے بالکل پابند نہیں کیا۔ سوال: ہر انسان کے ساتھ نیک اور بد اعمال لکھنے والے دو فرشتے ہوتے ہیں، ان کے نام کیا ہیں؟ جواب: کرامن کاتبین۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمی لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر سخت مزاج، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ سوال: کس نماز کی 2 رکعتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے بہتر ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے۔ سوال: کون سی سورت پوری کی پوری دعا بھی ہے اور اس میں ہر بیماری کی شفا بھی ہے؟ جواب: سورت فاتحہ پوری کی پوری دعا بھی ہے اور اس میں ہر بیماری کی شفا بھی ہے۔ سوال: بروز قیامت میزان عدل میں سب سے پہلے کیا رکھا جائے گا؟ جواب: بروز قیامت میزان عدل میں سب سے پہلے حسن اخلاق کو رکھا جائے گا۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کس کافر کی بیوی کو عورتوں کے لیے نمونہ قرار دیا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرعون کی بیوی آسیہ کو عورتوں کے لیے نمونہ قرار دیا ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ جنت میں قرآن مجید کی کون سی سورت خود اپنے پیارے بندوں کو سنائیں گے؟ جواب: اللہ تعالیٰ جنت میں قرآن مجید کی سورت رحمان خود اپنے پیارے بندوں کو سنائیں گے۔ اگر آپ نے آج کی ویڈیو کے کم از کم آدھے سوالات کے صحیح جواب دیے تو آپ واقعی کمال کے ذہین ہیں۔ نیچے کمنٹ میں بتائیں کہ آپ نے کتنے سوالات کے صحیح جواب دیے، اور ہاں، مزید ایسے ہی دلچسپ اور اسلامی سوالات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ اگلی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔